سب سے اعلیٰ جو مقام ہے وہ فقاہت فی الدین کا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نوازنا چاہتا ہے اسے فقاہت فی الدین کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ 2 شعبان 150 ہجری بمطابق 767 عیسوی میں ایک ایسی شخصیت کا انتقال ہوا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ فقاہت فی الدین کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ ان کو اللہ نے فن کی ایسی بلندی عطا فرمائی، فقاہت کی، کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد پوری سرکار کی امت میں وہ سب سے بڑے فقیہ کہلائے، سب سے بڑے فقاہت کو جاننے والے کہلائے۔ اور ان کی فقاہت صرف ان کی ذات تک نہیں، ان کی فقاہت سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ امت مسلمہ کی اکثریت انہی کی فقاہت سے استفادہ کرتے ہوئے قرآن و سنت پہ عمل کر رہی ہے، اور ان کی نسبت سے الحمدللہ حنفی کہلاتے ہیں، اور تا صبح قیامت یہ استفادہ جاری و ساری رہے گا۔ امت انہیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عمومی طور پر فصاحت فی الدین کی وضاحت فہم دین کی سمجھداری کے ساتھ کی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں فقاہت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، بلکہ عام اور سادہ لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن و سنت سے متعلق تمام علوم کو جو جانتا ہے اسے فقیہ کہتے ہیں۔ فقیہ اور مجتہد وہ ہوتا ہے جو دینی علوم کا ماہر ہو، اور وہ ہر قسم کا مسئلہ چاہے مشکل ہو یا آسان ہو وہ قرآن پاک سے نکالنا جانتا ہو، اسے فقیہ کہتے ہیں۔ تو آپ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فقہ اسلامی کے اندر بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی نعمان، کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ کے القابات میں امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ وغیرہ یہ سارے کے سارے القابات آتے ہیں۔ آپ آفتاب طریقت تھے، ماہتاب شریعت، آفتاب شریعت، ماہتاب طریقت، پیشوائے سالکین اور واقف رموز حقائق تھے۔ ویسے تو آپ عجمی فارسی النسل تھے، آپ کے والد گرامی کا نام ثابت ہے، جبکہ آپ کے دادا جان کا نام نعمان بن مرزان کابل کے شرفاء میں بڑے فہم و فراست کے مالک تھے۔ امام اعظم کو اتنا بڑا مقام کیسے نصیب ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت ثابت کو بچپن میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں لایا گیا، اور مولا علی نے حضرت ثابت اور ان کی اولاد کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ نے مولا علی کی دعا کو قبول فرما لیا۔ قبول کیسے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ثابت کو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا ستھرا
اور پاکیزہ بیٹا عطا فرمایا۔ جی آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری ہے، بمطابق 699 عیسوی کو آپ کوفہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بخاری و مسلم اور دیگر کتب کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین تحریر کرتے ہیں، نقل فرماتے ہیں۔ پہلا آپ نے حوالہ نوٹ کیا بخاری شریف کا، جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے قریب بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے اس کو حاصل کر لے گا۔ دوسرا فرمان یہ لکھا جی، یہ مسلم شریف کا حوالہ ہے، اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس میں سے اپنا حصہ حاصل کر لے گا۔ اور تیسرا جو حوالہ نوٹ انہوں نے لکھا وہ طبرانی کا ہے، اگر دین ثریا ستارے پر بھی معلق ہوگا تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ اس کو وہاں سے حاصل کر لیں گے۔ اب یہ بات ہے کیا؟ اہل فارس کیا ہے؟ ذرا اس کی تھوڑی سی پیچیدگی میں جائیے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے حضور کے یہ فرامین لکھے، بخاری مسلم طبرانی کے اندر یہ باتیں سرکار کے فرامین موجود ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد امام سیوطی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، کون جی؟ امام سیوطی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں جو حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس کو حاصل کر لے گا جتنی اس کو ضرورت ہوگی۔ امام سیوطی فرماتے ہیں اس سے مراد حضور نے امام اعظم کی طرف اشارہ فرمایا کہ امام اعظم میں اتنی پاور ہوگی فقاہت کے اعتبار سے، اگر وہ چاہیں گے تو اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے امام اعظم جتنی ضرورتیں وہاں سے ہی حاصل کر لیں گے۔ آپ کہتے ہیں مجھے پورا اعتماد ہے، حضور نے جو اشارہ کیا ہے یہ امام اعظم کی جانب کیا ہے، اور کوئی بندہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی محدثین فقہا یہ کہتے ہیں کہ جی جو یہ اشارہ ہے یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کسی نے امام اعظم کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسے تھے، تو آپ فرمان لگے جلیا امام اعظم ابو حنیفہ او شخصیت نے جنہاں نے کئی صحابہ دا دیدار کیتا ہے۔ چھوٹا بندہ کوئی امام اعظم، ایڈا بڑا بندہ ہے جی، جنہاں نے جاگ دی اکھاں نال تے ایمان دی حالت نال حضور دے یاراں نوں ویکھیا ہے جی۔ آپ کے والد صاحب کو جو دعا تھی مولا علی کی دعا تھی، مولا علی کی دعا سے اللہ نے آپ کو برکت دی، آپ کو فقاہت کے اندر اتنا عروج اور بلندی ملی۔ یہ اصل میں دعا ہے مولا علی کی اور حضور کے صحاب کی۔ اللہ اکبر، فرمایا بہت بڑا آدمی ہے امام اعظم، فقاہت کے اعتبار سے، علمی اعتبار سے، حضور کی غلامی کے اعتبار سے اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے۔ اور آپ کی ابتدائی زندگی کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ کی طبیعت تجارت کی طرف تھی کہ میں کوئی کام کروں، دنیاوی کام کے اندر آپ مصروف ہونا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رب کو منظور یہ تھا کہ یہ میرے محبوب کا غلام دین کا علم حاصل کرے اور پھر دین کے ایسے ایسے مسائل لکھے جو قیامت تک میرے نبی کی امت اس سے استفادہ کرے۔ آپ نے 20 سال کی عمر میں علم دین پڑھنا شروع کیا۔ اللہ نے آپ کو جڑا دیتا سی نا حافظہ بڑا تکڑا تے مضبوط دیتا سی۔ آپ دا زہد و تقوی، فہم و فراست
حکمت و دانائی بڑی مشہور ہے۔ امام اعظم وہ ہستی ہیں جنہوں نے 45 سال تک ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھائی ہیں۔ کوئی چھوٹا بندہ ہے؟ امام اعظم 45 سال تک ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھائی ہیں، اور پھر آپ نے اپنی ساری حیات مبارکہ میں 70,000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ 70 واری نہیں، 100 واری نہیں، 70,000 واری۔ اسی تے ماشاءاللہ رمضان دی رمضان قرآن کھولنا ہوتا ہے یا رمضان چ قرآن پاک پڑھ لینے ہیں، لیکن یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، 70,000 مرتبہ آپ نے قرآن پاک کی تکمیل فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے رات کے 2 نوافل کے اندر آپ پورا قرآن پاک تلاوت فرماتے، صرف 2 نفلوں میں پورا قرآن پڑھتے۔ ویسے تو آپ کی حیات مبارکہ کے بہت سارے گوشے ہیں، ائمہ حدیث آپ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک جانب سے آپ زہد و تقوی کے سمندر تھے، اور دوسری جانب سے آپ علم کے بہت تکڑے پہاڑ بھی تھے۔ زہد و تقوی اور علم کے پہاڑ اور سمندر آپ جانے جاتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور